السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا محد الحافظات پشاور شار ورثر جماعت خاصادوں مضمون تفسیر سورۃ الہود۔ آج کا ہمارا سبق 88 نمبر آیات سے ہے۔ ترجمہ و تفسیر دیکھیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ منیب۔ قال شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، تم دیکھو تو، ان کنت، اگر میں ہوں علی بینۃ، سی دلیل پر، میں ربی، اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی، اور رزق دی مجھ کو، رزقا حسنا، نیک روزی، وما اريد، اور میں یہ نہیں چاہتا، ان اخالفکم، کہ میں مخالفت کروں تم لوگوں کی، الی ما انہاکم، وہ جو تم سے چھوڑاؤں، ان اریدو، میں تو چاہتا ہوں، الا الاصلاح، کہ میں تم لوگوں کی اصلاح کروں، ما استطعت، جہاں تک مجھ سے ہو سکے، وما توفیقی، اور نہیں ہے میرا راہ پانا، الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، علیہ توکلت، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، والیہ انیب، اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، ویا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ اکسائے تم لوگوں کو، شقاقی، میری عداوت، ان یصیبکم، یہ کہ پڑ تم لوگوں پر، مثل ما اصاب، جیسا کہ پڑ چکا قوم نوح علیہ السلام کی قوم پر، او قوم ہود، یا ہود علیہ السلام کی قوم پر، او قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کی قوم پر، وما قوم لوط، اور قوم لوط منکم، تم سے، ببعید، نہیں ہے کچھ دور، واستغفروا، اور بخشش طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا، پھر رجوع کرو، الیہ، اس کی طرف، ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم، مہربان ہے، ودود، محبت والا ہے۔ قالو، بولے، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، ما نفقہ کثیرا، ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں، مما تقول، جو تو کہتا ہے، وَإِنَّا لَنَرَاكَ، اور ہم تو دیکھتے ہیں تجھے، فینا، ہم میں، ضعیفا، کمزور، وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر نہ ہوتے تیرا کنبہ، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تجھ کو سنسار کر دے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہو تم ہم پر غالب۔ قال، شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارہتی، کیا میرا خاندان، اعز علیکم، اس کا غلبہ تم پر زیادہ ہے، من اللہ، اللہ سے، واتخذتموہ، اور اس کو ڈال رکھا ہے تم لوگوں نے، وراءکم، ظہریہ، پیٹھ پیچھے، بلا کر، ان ربی، بے شک میرا رب، بما تعملون، جو تم لوگ کرتے ہو، محیط، اس کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، ویا قوم اعملوا، اے میری قوم، عمل کرو، کام کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی عامل، اور میں بھی کام کرتا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب ہے کہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، من یأتیہ عذاب، کہ کس پر آتا ہے عذاب، یخزیہ، رسوا کن عذاب، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جھوٹا، وارتقبوا، اور انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب پہنچا ہمارا حکم، نجینا، تو ہم نے نجات دی، شعیب علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے تھے، معه، اس کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ، اور أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، پکڑا ان ظالموں کو ایک سخت آواز نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ، پھر وہ صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں، جاثمین، اونڈے پڑے ہوئے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، الا بعداً، سن لو کہ ہلاکت ہے، مدین والوں کے لیے، کما بعدت ثمود، جیسا کہ ہلاک ہو چکی ثمود۔ شعیب علیہ السلام، تفسیر اس کی یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ جاری تھا، کہ شعیب علیہ السلام ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے کہ جو ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے،
شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجا تو شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کو ضعیف کہا اور ان کو ضعیف کہا اور ان پر ایمان نہ لائے۔ تو یہاں پر جب انہوں نے اس کی بات نہ مانی تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ، فرمایا یہاں پر کہ اے میری قوم مجھے بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے اپنے بات کے حق ہونے پر دلیل پیش کروں اور کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین رزق دیا ہے، تو پھر کیا تمہاری رائے یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی میں تمہاری طرح گمراہی اور ظلم کو اختیار کر لوں اور حق بات تمہیں نہ پہنچاؤں؟ اس کے بعد فرمایا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، یعنی یہ بھی تو سمجھو کہ میں جس چیز سے تم لوگوں کو روکتا ہوں خود بھی تو اس کے پاس نہیں جاتا، یعنی میں تم لوگوں کو ناپ تول میں کمی کرنے سے روکتا ہوں تو میں خود تو بھی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا۔ اگر میں تمہیں منع کرتا ہوں تو اگر میں تمہیں منع کرتا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تو تمہارے لیے پھر کہنے کی گنجائش تھی۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا مقصد اس ساری جدوجہد اور تم لوگوں کو بار بار منع کرنے کا یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو اصلاح کروں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کوشش بھی در حقیقت میرے اپنے اختیار سے نہیں بلکہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، یعنی میں جو کچھ کرتا ہوں وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہوں، ورنہ میرے بس میں کچھ نہ تھا، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف ہر کام میں رجوع کرتا ہوں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ نصیحت کی اور یہ لوگ نہ مانے تو پھر شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمِ هُودٍ أَوْ قَوْمِ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ، یعنی تم سمجھو ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت اور عداوت پر تم پر کوئی ایسا عذاب آئے جیسے کہ تم سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پر آ چکا تھا، اور قوم لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کا عبرتناک عذاب تو تم سے کچھ دور ہی نہیں ہے، یعنی وہ مقامی اعتبار سے بھی قوم لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیاں مدین کے قریب ہی ہیں اور زمانے کے اعتبار سے بھی تم سے وہ نزدیک ہیں، یعنی تم اسی سے ہی عبرت حاصل کرو اور اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ ان کی قوم اس کو سن کر اور بھی غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ کے خاندان کی حمایت آپ کو حاصل نہ ہوتی تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس پر بھی ان کو نصیحت فرمائی کہ تم کو میرے خاندان کا خوف تو ہے مگر خدا کا کچھ خوف نہیں جس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ بالآخر قوم نے کوئی بات نہ مانی تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب تم عذاب کا انتظار کرو۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو دستور کے مطابق اس بستی سے نکال دیا اور باقی سب کی سب جبرائیل علیہ السلام کی ایک سخت آواز سے ایک دم ہلاک ہو گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ترجمہ یہاں سے دیکھیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ وسلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ الی فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کے پاس فاتبعوا، لیکن انہوں نے تابعداری کی امر فرعون کے حکم کی وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم کوئی کام کا نہ تھا یقدم قومہ، آگے ہو گئے اپنی قوم کے یوم القیامت، قیامت کے دن فاوردہم النار، پھر پہنچائے گا ان کو عذاب پر وبئس الورد المورود، اور برا گاٹ ہے جس پر پہنچے واتبعوا، اور پیچھے سے ملتی رہی فی ہذہ، اس جہاں میں، اس دنیا میں لعنت لعنت ویوم القیامت، اور قیامت کے دن بھی بئس الرفد، برا انعام ہے المرفوض جو ان کو ملا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ تھوڑے سے حالات ہیں
بستیوں کے نقص ہو کہ ہم بیان کرتے ہیں علیکا تجھ کو منہا اس میں سے بعض قائم ہے اب تک وحسین اور بعض کی جڑ پڑ چکی ہے. یہاں پر بآیاتنا سے مراد معجزات اور وہ نو آیتیں ہیں کہ جن کا ذکر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات میں ہوا ہے، اور ان میں سے ایک معجزہ عصا کا تھا یعنی لاٹھی کا معجزہ تھا. تو ان میں سے معجزہ عصا یعنی لاٹھی کا معجزہ جو نہایت ظاہر معجزہ تھا، شاید سلطان مبین اس کو فرمایا، یا دوسرا معنی ہے کہ سلطان مبین سے مراد وہ روشن دلائل مراد ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید وغیرہ کے متعلق پیش کیے ہیں، جن کا ذکر دوسرے مقامات میں آئے گا. اور تیسرا معنی ممکن یہ ہے کہ سلطان مبین سے اس کے لغوی معنی یعنی کھلا ہوا غلبہ مراد لے لیے گئے ہیں، کیونکہ فرعونیوں کے مقابلے پر بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نمایاں غلبہ اور فتح مبین حاصل ہوتی رہی ہے. پھر فرمایا کہ یہ کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی فرعونیوں نے پیغمبر خدا کی بات نہ مانی اور اس سے دشمن خدا کے حکم پر چلتے رہے، یعنی فرعون کے حکم پر چلتے رہے، حالانکہ فرعون کی بات کوئی کام کی بات نہ تھی جسے مان کر انسان کوئی بلائی حاصل کر سکتا ہو. پھر فرماتے ہیں یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، یعنی یہ لوگ دنیا میں فرعون کی تابعداری کر رہے تھے اور دنیا میں فرعون ان کا امام تھا. تو جس طرح دنیا میں فرعون ان کا امام تھا تو قیامت کے دن بھی فرعون ان کا امام ہی رہے گا، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے آخری منزل تک یعنی جہنم تک پہنچ جائیں گے. یہی وہ گاڑ ہے جہاں ٹھنڈے پانی کی جگہ بس یعنی ایندھن کر دینے والے آگ ہوگی، یعنی ان لوگوں کو ایندھن بنا دیا جائے گا. وہ آگ ایسی ہوگی کہ اس کو جلا کر ایندھن یعنی راکھ ہو جائیں گے. پھر فرماتے ہیں کہ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، یعنی ان لوگوں پر فرعون اور ان کی قوم پر دنیا میں بھی لعنت تھی اور پھر قیامت میں بھی فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت پڑے گی. غرض لعنت کا سلسلہ لگاتار ان کے ساتھ چلتا رہے گا، گویا یہ انعام ہے جو ان کے کارناموں پر دیا گیا ہے. پھر یہاں سے فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یعنی پچھلے قوموں کے قصے جو تم کو سنائے گئے کہ کس طرح انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور ان کے ساتھ گستاخیاں کی، تو پھر کس طرح وہ تباہ ہوئے. ان میں سے بعض کی بستیاں ابھی بھی آباد ہیں جیسے مصر جو فرعون کا مقام تھا، اور بعض اجڑ گئی، مگر ان کے کچھ کنڈر باقی ہے جسے قوم لوط کی بستیاں، اور بعض کا نشان تو صفحہ ہستی سے بھی بالکل مٹ گیا ہے. وما ظلمناہم اور ظلم نہیں کیا ہم نے ان پر، لیکن ظلم کیا انفسہم انہوں نے اپنے نفس پر. فما اغنت عنہم، پھر کچھ کام نہ آئے، عنہم ان کے، آلہتہم ان کے معبود، التی یدعون جن کو وہ پکارتے تھے، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، من شیئن کسی چیز میں، لما جاء امر ربک جب وقت پہنچا تیرے رب کے حکم کا، وما زادوہم اور نہیں بڑھایا ان کے حق میں غیر تبیب سوائے ہلاکت کے. یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بے قصور نہیں پکڑا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا. اور یہ لوگ جو
یعنی جو معبود انہوں نے دنیا میں بنا رکھے تھے، تو پھر یہاں پر فرماتے کہ دیکھ لو جن معبودوں کا انہیں بڑا سہارا تھا اور جن سے بڑی توقعات انہیں قائم رہی تھی، تو یہ معبود ان کے ایسے سخت وقت میں کچھ کام نہ آئے، اور یہ باطل معبود ان کے کیا کام آتے، الٹا ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن گئے۔ جب انہیں نفع اور ضرر کا مالک سمجھا، انہی سے امیدیں قائم کی، تو ان کو یہ برا دن آج دیکھنا پڑا۔ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب وغیرہ کا جو عذاب ہوتا، بت پرستی کا عذاب اس پر مزید رہا ہے ان پر۔ یہاں پر پھر فرماتے ہیں یہ ظالموں کو بڑی حد تک مہلت دی جاتی ہے کہ جب کس طرح باز نہیں آتے تو پکڑ کر ان کا پھر گلا دبا دیا جاتا ہے۔ مجرم چاہے کہ تکلیف کم ہو یا اس کی پکڑ سے چھوٹ کر بھاگ نکلے تو یہ ان کے ہی خیال ہے، یہ ان کے عذاب سے کہیں پر بھاگ نہیں سکتے، اور ان کے لیے عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگی، یعنی ان کے لیے کچھ نعمتیں نہیں ہوں گی بلکہ ان کے لیے عذاب ہی زیادہ کیا جائے گا۔ یہاں پر فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب وہ بہت سخت ہے، جب وہ کسی کو پکڑتے ہیں تو پھر کوئی اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ، ترجمہ یہاں سے یہ ہے کہ انہوں نے فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي، یہاں تو ہو گیا وَلَقَدْ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور ایسے ہی تیرے رب کی پکڑ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب پکڑتا ہے بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم کرتے ہوتے ہیں، إِنَّ أَخْذَهُ، بے شک اس کی پکڑ عَلِيمٌ شدید، دردناک ہے اور سخت ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں لَآیَةً، نشانی ہے، لمن، اس کے لیے خافا جو ڈرتا ہے، عذاب الآخرۃ، آخرت کے عذاب سے۔ ذَلِكَ یوم، یہ ایک دن ہے، مجموع لہ الناس، کہ جس میں جمع ہوں گے لوگ، وَذَلِكَ یوم مشہود، اور یہ پیش ہونے کا دن ہے، وَمَا نُؤَخِّرُهُ، اور ہم مؤخر نہیں کرتے، إِلَّا مگر لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ایک وعدہ مقرر کے، ایک وعدہ کے لیے جو مقرر ہے، یوم یاتی، جس دن وہ آئے گا، لا تکلم نفس، بات نہ کر سکے گا ایک نفس، الا بإذنہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، فمنہم، تو بعض ان میں سے شقی بدبخت ہے، وسعید، اور بعض ان میں سے نیکبخت ہے، فاما الذین، بس جو لوگ بدبخت ہیں، شقو بدبخت ہے، ففی النار، تو وہ آگ میں ہوں گے، لہم، ان کے لیے فیہا زفیر، چیخنا ہے، وشہیق، اور دہاڑنا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہوں گے اس میں، ما دامت السماوات، جب تک کہ آسمان قائم ہو، والارض، اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جب چاہے تیرا رب، عطوان، بخشش ہے، غیر مجذوذ، بے انتہا، فلا تکو، پس تو نہ رہے، فی مریۃ، دھوکے میں، مما، اس سے، یعبد ہؤلاء، جو ان چیزوں کو پوچھتے تھے، یعنی ان کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، یہ عبادت نہیں کرتے تھے مگر ویسے ہی، کما یعبد آباؤہم، جیسے کہ عبادت کرتے تھے ان کے آباء و اجداد، من قبل، اس سے پہلے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور ہم دینے والے ہیں ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، بلا نقصان کی، یعنی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس یہاں پر فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، یعنی دنیا جو دارالعمل ہے، اس میں شرک و کفر اور تکذیب پر سزائیں ملتی ہے، سزائیں ملتی ہیں تو وہ اس قدر سخت ہوتی ہے کہ، تو یہ ایک نشان اس بات کے معلوم کرنا ہے کہ آخرت میں جو خالص دارالجزا ہے، کیا کچھ سزا ان جرائم پر ملے گی اور کیا صورت ہوگی۔ عقل مند کے لیے جو اپنے انجام کو سوچ کر ڈرتا ہے، اس چیز میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ
اس میں نشانی ہے اس لوگوں کے لیے کہ جو آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور جب وہ حشر کا دن ہوگا تمام مخلوق اکٹھے کیے جائیں گے اور کوئی شخص غیر حاضر نہیں ہو سکے گا، تو گویا خدائی عدالت کی سب سے بڑی پیشی کا دن ہی وہی ہوگا، یعنی اللہ کے علم میں جو وقت مقرر ہے وہ پورا ہو کر ہی رہے گا۔ وَمَا نُؤَخِّرُ إِلَّا لِأَجَلٍ، یعنی اللہ کے علم میں جو میعاد مقرر ہے وہ پورا ہو جائے گی، تب وہ دن آئے گا۔ تاخیر سے یہ گمان مت کرو کہ یہ محض وہمی باتیں ہیں، یعنی کوئی شخص ایسی بات جو مقبول اور نافع ہو حکم الہی کے بغیر نہیں کر سکے گا، اور محشر کے بعض مواقف میں تو مطلقاً ایک حرف بھی بغیر اجازت کے منہ سے نکل نہ سکے گی۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ آخرت کے دن دو گروہ بن جائیں گے، ایک وہ جو دوزخی ہوں گے اور ایک وہ لوگ جو جنتی ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ بدبخت لوگ یہ جہنم میں ہوں گے، اور ان پر ایسا عذاب آئے گا کہ یہ عذاب جب ان پر آئے تو دوزخ میں یہ لوگ صرف چیخیں ماریں گے اور دھاڑیں گے، اور یہ لوگ ہمیشہ ہی اس میں قائم رہیں گے، ہمیشہ ہی اس جہنم میں ہوں گے، یہ جہنم سے نکل نہ سکیں گے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، نیک اعمال کیے، تو یہ لوگ جنت میں ہوں گے، اور یہ سعید یعنی خوشبخت لوگ ہیں، یہ جنت میں ہوں گے، اور یہ جنت میں ہمیشہ ہوں گے جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہو، اور زمین و آسمان قائم ہو تو یہ لوگ وہی تک یہ جنت میں رہیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے کہ جس کو عطا کر دی جائے، یعنی بے انتہا بخشش ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو بت پرستی کے راستے پر چل پڑے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اور ان کو اب تک سزا نہیں ملی، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے دھوکہ کھا کر آدمی شک میں پڑ جائے۔ یہ ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ ان کے کام نہیں آئیں گے۔ فرمایا کہ ما یعبدون، یہ عبادت نہیں کرتے، الا کما یعبد آباؤہم من قبل، مگر اسی طرح جس طرح کہ ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، یعنی پہلے جس طرح اس کے آباء و اجداد اس بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کو پوجتے تھے، تو اسی طرح یہ لوگ بھی اسی طرح عبادت کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اور ہم ان کو پورا دیں گے ان کا حصہ بلا نقصان کی، یعنی ان کے عذاب کا جو حصہ ہے ان کو مل کر ہی رہے گا، یہ اس عذاب سے بچ نہ سکیں گی، یہ عذاب ان کو پہنچ کر ہی رہے گا۔ آخرت میں یہ لوگ جہنم ہی میں رہیں گے، جہنم سے ان کو چھٹکارا حاصل کرنا نہیں ہے، یعنی یہ اور اس کے عذاب میں بالکل نقصان ہی نہیں ہوگا، بالکل کمی ہی نہیں کی جائے گی۔ کا مطالعہ کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔